السلام علیکم، AY نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ سب سے پہلے ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ مفاہمت ہے نہ مخالفت، یہ منافقت ہے۔ اب دوغلی پالیسی نہیں چلے گی۔ اپوزیشن کا کردار ادا کریں یا پھر حکومت کے سہولت کار ہونے کا اعلان۔ بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون پر تنقید کے تیر برسا دیے، کہا ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں، استعمال کا وقت آیا تو بھاگ گئے۔ ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، آپ اس وقت بھی پیچھے ہٹے۔ عوام کی محنت سے پیپلز پارٹی پھر حکومت بنائے گی۔ ہم نے ناجائز حکومت کو للکارنا ہے اور بھگانا ہے۔ صادق آباد میں خطاب کرتے ہوئے بولے، ووٹ کی عزت کرتے ہیں تو اس کا استعمال کریں، بزدار کو گرائیں، عمران خود ہی گر جائے گا۔ ذاتی مفاد کے لیے بزدار کو چلاتے رہے تو پنجاب کے عوام معاف نہیں کریں گے۔ بڑی جماعت ہوتی تھی پیپلز پارٹی، اس کے چیئرمین نے بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ جس پارٹی کا لیڈر دوسروں کو منافقت کی باتیں کرتا ہو، میں اس کو تو صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ پیپلز پارٹی نے بہت نقصان پہنچایا پی ڈی ایم کو اور اس مقصد کو جس کے لیے سب اکٹھے ہوئے تھے۔ پی پی نے پی ڈی ایم اور اس کے مقصد کو نقصان پہنچایا۔ بلاول بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں، بات سوچ کر کرنی چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی کا رد عمل، کہا منافقت پی ڈی ایم میں رہنا ہے تو یہ منافقت کرتے رہیں گے، ڈیل ہوئی یا نہیں اس کا جواب بلاول دیں گے۔ مریم نواز نے جو سلیکٹڈ تیار کا ٹویٹ کیا تھا، ان کے پاس شواہد ہوں گے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا بلاول صاحب اس حد تک نہ جائیں، واپس لوٹنا پڑا تو مشکل ہوگی۔ سہولت کاری پر بات ہوئی تو دور تک جائے گی۔ اگلے اقتدار میں حصہ ملنے کی باتیں لالی پاپ ہیں۔ آپ کا مقابلہ ہم سے نہیں، ماضی کی غلطی نہ دہرائیں۔ پی ڈی ایم کو میر جعفروں سے نقصان پہنچا، جو پیشکش بلاول کو ہوئی ہمیں بھی ہوئی تھی۔ بلاول اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیلے، پی ٹی آئی سے ہاتھ ملایا۔ مولانا فضل الرحمان کا چیئرمین پیپلز پارٹی پر الزام۔ ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب میں مولانا نے کہا، ہم نے اس قوم کے نوجوانوں کو شدت پسندی سے روکا۔ اگر آئندہ ہم پر اس قسم کی حکومت مسلط کی گئی تو اپنے نوجوانوں کی کوئی گارنٹی نہیں دیں گے۔ کسی کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی قسم کی شرپسندی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا عزم۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وفاقی وزراء اور عسکری حکام شریک ہوئے۔ ذرائع نے بتایا تمام چیف سیکرٹریز اور متعلقہ حکام کو نیشنل ایکشن پلان پر منوعان عمل کا حکم دیا گیا۔ شرکاء کا نیشنل ایکشن پلان سے متعلق عمل درآمد پر اظہار اطمینان۔ اجلاس میں کہا گیا طاقت کے استعمال کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے، ملک دشمن مخصوص ایجنڈے کے پیچھے چھپے عناصر کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ڈائریکٹر CIA ولیم جوزف برنز کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کا خطے میں امن کے لیے تعاون اور افغانستان میں دیر پا امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ ISPR کے مطابق CIA ڈائریکٹر نے افغان صورتحال پر پاکستان کے کردار اور غیر ملکیوں کے انخلا میں تعاون کی تعریف کی۔ CIA چیف کی DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے بھی ملاقات۔ نواز شریف پھر آ رہا ہے اور نواز شریف اسی سال آ رہا ہے اور نواز شریف کو یہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر منتخب ہونے دیں گے۔ نواز شریف کو وہی لائیں گے جنہوں نے نکالا۔ نواز شریف اسی سال واپس آ رہے ہیں۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کا دعویٰ، کہتے ہیں تیسری بار بھی سزا یافتہ ہونے کے باوجود وزیر اعظم بنے۔ نواز شریف کو چوتھی بار بھی وزیر اعظم بننے دیا جائے گا۔ نکالنے والے سمجھتے ہیں بھنور میں پھنسے ملک کو نواز شریف ہی نکال سکتا ہے، وہ نواز شریف کو منت کر کے لائیں گے۔ فائنینشل مینجمنٹ میں شہباز شریف جوتیوں کی خاک برابر بھی نہیں ہے سردار عثمان بزدار صاحب کے۔ وہ مہا کرپٹ جس نے 17,500 ارب روپے اڑا دیا صرف ڈاکومنٹڈ، اور پتہ نہیں کتنے ہزار ارب روپے انہوں نے نان ڈاکومنٹڈ اڑایا ہو، وہ آ کے دعویٰ کریں، اس کے ترجمان آ کے عثمان بزدار صاحب کے اوپر انگلی اٹھائیں۔
शहबाज शरीफ बुज़दार की जूती की खाक भी नहीं। एदाद व शुमार बताते हैं उस्मान बुज़दार अवाम की खिदमत करते हैं, टोपी ड्रामा नहीं करते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा लीगी दौर में लूट मार का बाजार गर्म रहा, करप्शन की रिपोर्ट्स को गलत साबित कर दें, सियासत छोड़ दूंगा। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं बुज़दार हुकूमत सिर्फ शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां चढ़ा रही है। कोरोना फंड्स में अरबों की करप्शन है, 15 अरब रुपए का गलत इस्तेमाल हुआ। चैलेंज करती हूँ, मेरे साथ आकर बैठें और रिपोर्ट्स का जवाब दें। अफगानिस्तान से तिजारत पाकिस्तानी रुपए में होगी, वजीर खजाना शौकत तरीन ने बता दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में शौकत तरीन ने कहा आलमी इदारों ने अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर्स रोके हैं, चंद हफ्तों में पता चलेगा अफगानिस्तान से तिजारत पर क्या असरात होंगे। अफगानिस्तान अफरादी कुव्वत भेजी जा सकती है। पाकिस्तान के 3 C-130 इमदादी सामान लेकर काबुल पहुंच गए। सामान में 10 टन आटा, 1.5 टन घी और अद्विया की बड़ी मिकदार शामिल। सामान अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने अफगान महकमा सेहत के हवाले किया। अफगानिस्तान में तालिबान की उबूरी काबीना 11 सितंबर को हल्फ उठाएगी। अफगान मीडिया के मुताबिक रूसी वफ़द तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेगा। अफगानिस्तान के नामजद वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अकमन का अमेरिका और साबिक हुकूमत के साथ काम करने वाले मुलाजमीन के लिए आम माफ़ी का ऐलान। कहते हैं अफगानिस्तान में कत्लेआम और खून रेजी का दौर खत्म हो चुका, इसकी भारी कीमत अदा की। मुल्क छोड़कर जाने वाले वतन वापस लौटें। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है ख़वातीन को शरई क़वानीन के एहतराम के साथ ओहदे देंगे। अभी आगाज़ है, ये उबूरी काबीना है, मुस्तक़बिल में ख़वातीन को भी हिस्सेदार बनाएंगे। तालिबान की वापसी के बाद काबुल से पहली बैनुल अक़वामी परवाज़ ने उड़ान भर ली। अमरीकियों समेत 200 गैर मुल्की अफराद रवाना हुए। कतरी हुकाम के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट 90% इंटरनेशनल कर दिया गया। हामिद करज़ई एयरपोर्ट का नाम बदलकर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से कतर के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते और पाकिस्तान के मफाद में है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान की सूरत हाल को रोकना होगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की माशी मदद करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमीर कतर के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भी दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में दोनों मुल्कों का वफ्द भी शरीक हुआ। पाकिस्तान अमन की कोशिशों में शराकतदार है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और कतर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की कतरी हम मनसब के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें अफगानिस्तान में अमन तबाह करने वाले अनासर से ख़बरदार रहना होगा। अफगानिस्तान के मुंजमद किए गए असासों को फौरी रिलीज़ किया जाना चाहिए। कतरी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा दोनों मुल्कों की क़यादत ताल्लुकात को शराकतदारी में बदलना चाहती है, मिलकर अफगान भाइयों की मदद करेंगे। कराची में फिर बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बरसात। गुलशन मेमार, सादी टाउन, गुलशन इकबाल, एयरपोर्ट, मलीर में बारिश, शारा फैसल, बहादुराबाद, तारिक रोड और दीगर मकामात पर भी मूसलाधार बारिश। ये पहला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है ये पाकिस्तान का बन रहा है। इसमें 2,50,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इसके बाद मेरे शहर फैसलाबाद में CBD आ रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह मुल्तान में, उसके बाद इंशाल्लाह रावलपिंडी में भी। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे से आवाम को फ़ायदा होगा, नौकरियां मिलेंगी। हम माजी की हुकूमतों की तरह आवाम को टीका नहीं लगा रहे। शहबाज गिल कहते हैं प्रोजेक्ट में 2 लाख से ज़ायद अफराद को नौकरियां मिलेंगी। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी में भी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेंगी। FBI सिस्टम 7 रोज तक हैक रहने का इंकशाफ। वजीर खजाना शौकत तरीन की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, बताया भारतीय हैकर्स ने सिस्टम हैक किया। 2019 में भी ऐसा हो चुका। सिस्टम हैक होने पर जिसको सजा मिलनी चाहिए थी मिल चुकी। IT सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है।
ملک میں کورونا کے مزید 84 مریض انتقال کر گئے. اموات 26,497 ہو گئیں. 4,062 نئے کیس رپورٹ. ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.4% رہی. سینیٹر فیصل واڈا کی والدہ کراچی میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں گورنر سندھ، اراکین قومی و صوبائی اسمبلی سمیت مقامی قیادت نے شرکت کی. کھایا پیا پھر لوٹ لیا. کراچی میں فوڈ سینٹر پر 4 ڈاکوؤں نے پہلے بیف پلاؤ منگوایا، کولڈ ڈرنک بھی پی گئی. کاؤنٹر پر گئے تو پیسے دینے کے بجائے 1.5 لاکھ لے کر چلتے بنے. ٹک ٹاکر کو ہراساں کرنے کا کیس. لاہور کی عدالت میں جذباتی منظر. ملزم ارسلان کی والدہ بیٹے سے ملنے ضلع کچہری پہنچی. ہتھکڑی پہنا ملزم والدہ کے پاؤں میں گر کر روتا رہا. عدالت نے ارسلان سمیت 6 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی. جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج نہ بن سکیں. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم. جسٹس عائشہ ملک کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا. جسٹس عائشہ کی ترقی پر وکلاء نے شدید احتجاج کیا تھا. لڑکیوں کو نہیں کھیلنے دیں گے. طالبان کا افغان ویمن کرکٹ ٹیم پر پابندی لگانے کا فیصلہ. طالبان ثقافتی کمیشن کے عہدیدار نے کہا خواتین کا کھیلنا مناسب ہے نہ ضروری. آئی سی سی کا اظہار تشویش. معاملہ آئندہ اجلاس میں زیر بحث آئے گا. آسٹریلیا نے سخت رد عمل دیتے ہوئے اعلان کیا کہ خواتین پر پابندی لگی تو افغانستان کی مرد کرکٹ ٹیم کو بھی نہیں آنے دیں گے. کرکٹ آسٹریلیا کا افغان ٹیم سے ٹیسٹ میچ نہ کھیلنے کا اعلان. مین موٹو یہی تھا کہ رمیز بھائی ہمیں اگریسو کرکٹ کھلانا چاہتے ہیں اور ماڈرن ڈے کرکٹ کھلانا چاہتے ہیں. کلچر ایسا ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں ہم ماڈرن ڈے کرکٹ کی طرف جائیں. انشاءاللہ آگے جا کے ہمیں رزلٹ بھی ملیں گے. مصباح اور وقار یونس کے جانے کا وقت مناسب نہیں تھا. ورلڈ کپ سر پر ہے، منفی چیزوں پر دھیان نہیں دیں گے. قومی ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کا کہنا ہے سابق کرکٹر رمیز راجہ نے ملاقات میں ماڈرن کرکٹ کھیلنے پر زور دیا. کھلاڑیوں کی رمیز راجہ سے ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی. کھلاڑیوں نے غیر ملکی کوچ لانے کا مطالبہ کر دیا. فٹنس کے دوہرے معیار پر بھی شکایات. کہا کچھ کھلاڑی فٹنس معیار پر پورا نہ اترنے کے باوجود منتخب ہو جاتے ہیں. رمیز راجہ کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی. بھائی سیریز کھیلنے تھا گراؤنڈ میں نیوزی لینڈ کا اسکواڈ تو کیا گراؤنڈ میں ہے کھیلتے سیریز آپ سے. سرفراز احمد کی بائک پر سیر. بیٹے کو لے کر کراچی کی سڑکوں پر نکل پڑے. ایک مداح نے دیکھ لیا، کہا نیوزی لینڈ کا اسکواڈ تو گیا، ہم سے آ کر گراؤنڈ میں کھیل لیں. جواب دیا ہاں اب یہی رہ گیا ہے. جہازوں میں پڑے جھولے. طالبان کی ہوائی جہاز کے پروں سے جھولا جھولنے کی ویڈیو وائرل. پروں سے جھولا ڈال کر انجوائے کرتے رہے. بلوچستان کے ساحل کن ملیر کے قریب جزیرہ ابھر آیا. جزیرہ بڑے رقبے پر محیط ہے. ماہرین کے مطابق جزیرے گہرے پانی میں جغرافیائی رد و بدل کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. بیشتر کچھ عرصے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2115 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 211 درہم. 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی ڈیٹیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।